بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا برسوله وهدانا به إلى سواء سبيله وأمرنا بتعظيمه وتوقيره وتبجيله وفرض على كل مؤمن أن يكون أحب إليه من والده وولده وخليله وصلى الله وسلم وبارك بجميع صلواته وتسليماته وبركاته على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو اربعین نبوی شریف کے دروس کے حوالے سے حاضر ہونا تھا کل، لیکن کچھ مصروفیات کے سبب حاضر نہ ہو سکا، اور آج حاضر ہوا ہوں اسی سلسلے میں۔ تو ہم نے ماقبل دروس میں کئی ایک باتیں ذکر کی، تقریباً 16 احادیث ہم ذکر کر چکے، ان کی مختصر ترجمہ اور شروح۔ آج کی حدیث ہے احسان کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کا درس دے رہے ہیں۔ جناب ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث روایت فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبیحته۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا، اور پھر آپ کے بعد کئی ایک محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، جناب شداد بن اوس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے، ہر چیز کا بدلہ اللہ رب العالمین نے احسان دیا ہے۔ تو اگر جب تم قتل کرنا چاہو تو اس میں بھی احسان اور بھلائی سے کام لو، تم ذبح کرنا چاہو تو اس میں بھی احسان اور بھلائی سے کام لو۔ تو تم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ جب وہ ذبح کرنے لگے، جب وہ قتل کرنے لگے، تو اپنی جو چھری ہے اس کی دھار کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو راحت دے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان اللہ تبارک و تعالی کتب الاحسان علی کل شیء کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق تم سے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم جب اسے استعمال کرو تو اسے بھلائی کے ساتھ استعمال کرو، اس کا جو حق ہے اس انداز میں اسے استعمال کرو۔ مطلب مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مثالیں آگے دی، اور بطور مثال یہ 2 باتیں ذکر کی۔ بطور حصر یہ بات ذکر نہیں کی کہ احسان جو ہے وہ صرف قتل کے وقت ہی ہو، احسان صرف ذبح کے وقت ہو، نہیں۔ یہ اہم موقع ہیں، یہ جو 2 موقع ہیں جب انسان کسی کو قتل کرنے لگتا ہے، وہ قتل قصاصاً بھی ہو سکتا ہے، وہ قتل کفار و مشرکین سے جب جنگ ہو رہی ہو تو تب بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ 2 ایسے موقع ہیں۔ دوسرا ہے کہ جب انسان ذبح کرنے لگتا ہے، تو 2 ایسے موقع ہیں جب انسان کے اوپر پہلی صورت میں تو غضب واضح ہے کہ وہ اس پہ غضب طاری ہوا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ احسان نہ بھولو، بھلائی نہ بھولو، بھلائی سے کام لو، احسان سے کام لو۔ ذبح کے وقت بھی انسان کا جو طبیعت ہے وہ عروج پر ہوتی ہے، اور کیونکہ جانور وہ بہت کم ایسے جانور ہوتے ہیں جو بآسانی ذبح ہو جائیں، تو انسان کو مشقت کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، تب جا کے جانور پر وہ حاوی ہوتا ہے اور جانور اس کے تحت آتا ہے، پھر جا کے وہ جانور ذبح کرتا ہے۔ جب اتنی محنت کے بعد جب جانور
کو لٹاتا ہے ذبح کرنے کے لیے تو اس پہ غصہ طاری ہوتا ہے، تو اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب بھی احسان سے اور بھلائی سے کام لو۔ یہ بطور مثال، اور مثالیں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دی جب انسان کا جو غصہ ہے اور انسان کے جو جذبات ہیں وہ عروج پر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اعلیٰ کل شیء، یعنی اللہ رب العالمین نے احسان ہر چیز پر لکھ دیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چیز کا تم سے تعلق ہو تو تمہیں استعمال کرنا ہو، استخدام کرنا ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم اسے احسان کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ استعمال کرو۔ مثال کے طور پہ کھانا کھانا ہے، تو جب انسان کو کھانا کھانا ہے تو کھانے پر بھی احسان کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ معاملہ کرو، یعنی اتنا کھاؤ جتنی تمہیں حاجت ہے، ضائع نہ کرو، یہ کھانے پر احسان ہے اور کھانے کے ساتھ بھلائی ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ ایسے ہی پینا ہے تو جتنا تمہیں پینا ہے اتنا حساب سے پانی نکالا جائے، جوس نکالا جائے، شربت وغیرہ نکالا جائے، اور اسے ضائع نہ کرو، اسے اس انداز میں استعمال نہ کرو کہ کوئی دوسرا تمہارے بعد آ کے اسے استعمال نہ کر سکے۔ یہ ہے احسان کھانے اور پینے کے ساتھ۔ کپڑوں کے ساتھ بھی یہی احسان ہے کہ جو کپڑے ہیں تمہارے اسے اس انداز میں پہنو کہ بعد میں دھونے کے لیے تمہیں پریشانی نہ ہو، یا کوئی اور دھوتا ہے تو تمہیں اسے پریشانی نہ ہو، اس انداز میں پہنو جو شریعت نے فرمایا اس انداز میں پہنا جائے۔ اسی طریقے سے پڑھنا ہے، لکھنا ہے اور خط و کتابت، یہ تمام کے تمام وہ امور ہیں، ہر زندگی کے ہر ایک پہلو زندگی میں ہر ایک جو موقع ہوتا ہے، حتیٰ کہ سوئی اور دھاگے بھی استعمال کرنا ہے تو اسے بھی احسان کے ساتھ استعمال کرو، یعنی ہر چیز پر اللہ رب العالمین نے احسان لکھ دیا ہے، تو اب اسے چاہیے کہ احسان اور بھلائی کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو مثالیں وہ دی جن کا تعلق احسان کے ساتھ زیادہ ہے۔ پہلے فرمایا کہ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم قتل کرنے لگو تو تمہیں چاہیے کہ بہترین اور بھلائی اور احسان کے ساتھ قتل کرو۔ قتل کرنا ہے اور وہ بھی احسان اور بھلائی کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہیں حد اور قصاص کی صورت میں کسی کو قتل کرنا پڑ جائے تو تمہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ احسان کرتے ہوئے اسے قتل کرو۔ وہ احسان کیا ہے کہ اپنی جو تلوار ہے اسے تیز کر لو۔ احناف کے نزدیک جو قتل ہے اور قصاصاً ہو یا کسی اور صورت میں ہو، بھلے ہی جنگ میں کفار و مشرکین کے ساتھ ہو، تو چھری جو تلوار ہے، جو بھی اوزار وہ استعمال کر رہا ہے، اس کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ اسے خوب اچھے سے تیز کر لیا جائے، اسے اچھے سے تیز کر لیا جائے۔ مثال کے طور پر تلوار استعمال کر رہا ہے وہ، تو فرمایا گیا کہ اس تلوار کو خوب تیز کر لو، اس حد تک تیز کر لو کہ جس کی تم گردن اڑا رہے ہو اسے پتہ بھی نہ چلے کہ اس کی گردن اڑ گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کھٹل نہ ہو تلوار، اور چھری جو ہے وہ کھٹل نہ ہو کہ تم اسے ذبح کرنے ہو یا تم اسے قتل کر رہے ہو تو تمہیں محنت کرنی پڑے اس کو قتل کرنے کے لیے، بلکہ فرمایا گیا کہ ایک وار میں اسے ذبح کر دو، بالکل ایک وار میں اس کی گردن علیحدہ کر دو، اسے تڑپاؤ نہیں مارتے وقت۔ ایسے ہی جنگ وغیرہ کی حالت میں جو فرمایا گیا، جنگ وغیرہ کی حالت میں بھی تلوار کو تیز کر لو، نیزے کو تیز کر لو، وغیرہ وغیرہ جو بھی استعمال کی اشیاء ہیں انہیں تیز کر لیا جائے۔ ساتھ ہی جو کفار و مشرکین ہیں جنہیں مار دیا گیا ہے، جو قتل کر دیے گئے ہیں، جو مار دیے گئے ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ مطلب یہ کہ ان کے ساتھ مسئلہ نہ کرو۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو حیات انسانی ہے اسے تبدیل کر دینا۔ مثال کے طور پہ جنگ میں جب کفار و مشرکین کے ساتھ واسطہ پڑا اور پھر انہیں مار دیا گیا، سب کو واصل جہنم کر دیا گیا، تو پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور ان کے جو چہرے ہیں وہ بگاڑ دیے، ان کے جو منہ ہیں ان کو بگاڑ دیا جائے، یہ منع فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اسے حرام فرمایا۔ ایک مقام پر
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ وہی کرو جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. جو قبیلے والے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لائے تھے، ان کو پیٹوں کی بیماری تھی. آئے تھے وہ اسلام کے لیے، وہ مسلمان ہو گئے، پھر مدینہ منورہ میں رہے تو ان کو پیٹ کی بیماری ہو گئی، ان کے پیٹ پھولنے لگے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام کی طرف ارشاد فرمایا کہ ان کو اس مقام پہ لے جاؤ اور وہاں ان کو رکھو. وہ لوگ وہاں رہے اور وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو اونٹ کا دودھ پلاؤ، اونٹ کا پیشاب پلاؤ، ان کی جو مرض ہے اس کی دوا اسی میں ہی ہے. تو وہ لوگ وہ جو قبیلے والے تھے وہ ادھر رہے، انہوں نے اونٹوں کا دودھ پیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتحت اونٹ تھے اور اونٹوں کا پیشاب بھی پیا. تو کچھ عرصہ گزرا، وہ ٹھیک ہونے لگے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو وہاں کے رکھوالے تھے حضرات، انہیں قتل کر دیا، ان کے ساتھ مسئلہ کیا اور پھر جو اونٹ وغیرہ تھے وہ لے کے بھاگ گئے. مسئلہ کیا کیا انہوں نے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور ان کو تپتی ریت کے اندر چھوڑ دیا اور ان کے جو گردنیں تھیں وہ جسم سے الگ کر کے ان کے چہروں کو بگاڑ دیا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جلال آیا اور آپ نے غصہ فرمایا اس پہ، ان کی اس حرکت پہ کہ ہم نے ان کے ساتھ احسان کیا ہے اور ہم نے بھلائی کی ہے ان کے ساتھ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انہیں پکڑو اور ان کے ساتھ بھی وہی کرو جو انہوں نے ہمارے غلام و خادموں کے ساتھ کیا، ان کے ساتھ بھی وہی کرو. تو بہرحال ان کے ساتھ پھر وہی کیا گیا. پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ حرام فرما دیا کہ مسئلہ نہ کرو، کہ یہ ناپسندیدہ امر ہے. یہ ہے بھلائی، احسان کفار و مشرکین کے ساتھ جب جنگ کی جائے. جب قصاص لیا جائے تو میں نے عرض کی کہ قصاص اس انداز میں لیا جائے کہ تلوار کو خوب خوب تیز کر لیا جائے اور اس کی گردن ایک وار میں اڑا دی جائے، تاکہ جو مرنے والا ہے اسے زیادہ تکلیف نہ ہو مرنے میں. ذبح کے ساتھ جو ہے احسان وہ یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو تو اسے اچھے سے پہلے کھلا پلا دیا جائے. دو جانور ہیں، گائے ہیں اور اس کا بچہ ہے. تو اب بچے کے سامنے اس کی ماں کو ذبح نہ کیا جائے اور ماں کے سامنے اس کے بچے کو ذبح نہ کیا جائے. دو جانوروں کو عموماً بھی ایک دوسرے کے سامنے ذبح نہ کیا جائے. چھری کو ان کے سامنے تیز نہ کیا جائے. جو جانور ہے انہیں گھسیٹتے ہوئے مذبح خانے تک یا جو ذبح کی جگہ ہے وہاں تک نہ لے کے جایا جائے. اس کی جان نکلنے سے پہلے جانور کی جان نکلنے سے پہلے اس کی کھال نہ اتاری جائے. یہ ہے جانور کے ساتھ احسان اور بھلائی. اسی طریقے سے جو چھری ہے اسے اچھے سے تیز کر لیا جائے. کھردری چھری، کھٹل چھری، جیسے کھنڈی چھری کہا جاتا ہے، اس سے ذبح نہ کیا جائے. پتھر کی چھری سے ذبح نہ کیا جائے کہ اس سے ذبح کرنے میں جانور کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ ظلم اور زیادتی کے میں شمار ہوتا ہے. تو ان چھریوں سے ذبح نہ کیا جائے بلکہ چھری کو خوب تیز کر لیا جائے حتیٰ کہ جو جانور ہے اسے بھی زیادہ تکلیف نہ ہو ذبح ہوتے وقت. یہ ہے احکام اسلام کہ اللہ رب العالمین کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ رب العالمین کے حبیب ہیں، وہ فرما رہے ہیں اور اللہ رب العالمین ہی کے حکم سے وہ ارشاد فرماتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ. تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خواہشات کے مطابق گفتگو نہیں کرتے، اپنی خواہشات سے گفتگو نہیں کرتے، بلکہ یہ وہی گفتگو کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین ان پر وہی فرماتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیا کہ ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے. قتل کرو تو اس پر احسان اور بھلائی کرو، تم ذبح کرو تو اس پر احسان بھلائی کرو. مطلب اپنی زندگی میں جو بھی کام کر رہے ہو، روزمرہ کے جو کام کر رہے ہو، جو تمہاری عادتیں ہیں، جو تمہاری عبادتیں ہیں، تم ان پر احسان کرو اور یعنی ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کلام کا مطلب تھا. دوسری حدیث کی طرف آتے ہیں، یعنی 18ویں حدیث کی طرف. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، جناب ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے.
اور جناب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دو صحابی ہیں جو چوتھے نمبر پر ایمان لانے والوں میں سے ہیں، اور ان کے بارے میں کئی ایک تفصیل بھی ذکر کی علماء نے، اور ان کے فضائل بھی ذکر کیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ کے لیے ارشاد فرمایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک مقام پر، غالباً بدر کا مقام تھا یا کسی اور جنگ کا وقت تھا، تو آپ لشکر سے پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ پیچھے رہنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا جو اونٹ تھا وہ کھڑا نہیں ہو رہا تھا، سفر کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، تو آپ نے یہ کیا کہ اونٹ کو چھوڑا، اور جو سامان تھا وہ سارا اپنے کاندھوں پہ لادا، اور سفر جو قافلے والے تھے وہ سب کے سب اونٹ اور گھوڑوں پہ سوار تھے، اور وہ آپ جو ہے وہ سامان لاد کر جنگ کے لیے جا رہے تھے، تو سامان لاد کر قافلے والوں کے پیچھے دوڑنے لگے، حتیٰ کہ ایک مقام آیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قافلے کو روکا اور دیکھا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے، تو جب دھول ہٹی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ تو ابو ذر ہے، دیکھنا ہے کہ یہ ابو ذر جس طرح سے ابھی آ رہا ہے اسی طریقے سے یہ وفات بھی اسی طریقے سے پائے گا، اور قیامت کے دن بھی اس طریقے سے اٹھے گا۔ اور ہوا یہی کہ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ شریف کے ایک گاؤں میں آپ اپنی بیٹی کے ساتھ تھے، تو وہاں آپ کا انتقال ہوا، اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا سوائے آپ کی بیٹی کے۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو قافلہ ایک گزرا وہاں سے، تو جناب آپ کی صاحبزادی نے ان قافلے والوں سے کہا کہ یہاں اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو میری مدد کرو ان کی تدفین وغیرہ میں، ان کے غسل وغیرہ میں۔ تو اس قافلے کے جو سربراہ تھے اور سرپرست تھے وہ جناب عبداللہ ابن مسعود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کون ہے وہ خود بھی صحابی ہے جناب عبداللہ ابن مسعود، فرمایا کون ہے وہ؟ تو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی نے عرض کی کہ وہ ابو ذر ہیں، تو جناب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے درست فرمایا کہ ابو ذر جس طرح سے ابھی اکیلا بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اس طریقے سے وفات بھی اس کی اکیلے ہی ہوگی، اور قیامت کے دن بھی اسی طرح سے اٹھایا جائے گا۔ پھر قافلے والوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ان کی تغسیل و تدفین کا کام کیا، اور پھر آپ کی تدفین کی گئی۔ بہرحال یہ دونوں صحابی ہیں، جلیل صحابی ہیں، جلیل و قدر صحابی ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت فرمایا، اور بھی دیگر کئی ایک محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں کہیں بھی ہے، تو جہاں بھی ہے اللہ رب العالمین سے ڈر، واتبع السیئۃ الحسنۃ، اور برائیوں کے بعد اچھائی کر لیا کر، تمحوہا، وہ اسے مٹا دیں گی، وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے برتاؤ کر۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے۔ مطلب یہ ہے اتق اللہ حیث ما کنت کا کہ اللہ رب العالمین کے جو اللہ رب العالمین نے فرض فرمائے ان سارے کے سارے واجبات و فرائض کو ادا کر، حرام چیزوں سے بچ۔ جو تقویٰ ہے یہ دین کی جڑ ہے، دین کی بنیاد ہے۔ تو یہ جو تقویٰ ہے اس کے بہت سے درجے ہیں۔ مفتی حکیم الامت احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی تفسیر نعیمی ہے اس میں ہدی للمتقین کے تحت آپ نے وہ درجے بیان فرمائے ہیں، تو ان میں سے چند میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا درجہ ہے بد عقیدگی سے بچنا، دوسرا درجہ ہے بد عملی سے بچنا، تیسرا درجہ ہے مکروہ
یا مشتبہ چیزوں سے بچنا. اسی طرح چوتھا درجہ ہے کہ بیکار بے فائدہ چیزوں سے بچنا، جسے ہم نے ذکر کر دیا ترکہ ما لا یعنی حدیث کے تحت. پانچواں درجہ ہے جو بار حجاب میں ہے، یعنی جو چیزیں تمہیں معلوم نہیں ہیں ان چیزوں سے بچنا. یہ ہے تقوی کے درجے. غرض یہ ہے کہ جو حجاب ہے، ان تقوی کے جو درجات ہیں ان سے غرض یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچنا جو اللہ اور اللہ رب العالمین کی جو مخلوق ہے ان کے درمیان جو پردے ہیں، جو حجاب ہیں، وہ حائل ہیں. ان تمام چیزوں سے بچ کر ان پردوں کو ہٹا دینا ہے اور خود کے سامنے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو پانا ہے. یہ ہے تقوی کا مقصد، کہ جو حجاب ہے اسے پھاڑ کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. یہ ہے تقوی کا مطلب. حیثما کنت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، سرن اعلانین، یعنی جس حال میں بھی ہے تو اللہ رب العالمین سے ڈر. تو اکیلا ہے تب بھی اللہ رب العالمین کا خوف کر. تو کسی کے ساتھ ہے، یعنی محفل میں ہے اور اعلانیہ گناہ کا ہے، موقع ہے، تو پھر بھی اللہ رب العالمین سے ڈر. حیث ما کنت، تو جہاں کہیں بھی ہے اللہ رب العالمین سے ڈر. یہ مقصد ہے حیث ما کنت کا، اتق اللہ حیث ما کنت. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب برائی کر لیا کر تو پھر نیکی بھی کر لیا کر. جب برائی کر لیا کر تو پھر نیکی بھی کر لیا کر، یعنی برائی کے فوراً بعد نیکی کر لیا کر. کیا کرے گی؟ وہ جو نیکی ہے وہ اس برائی کو مٹا دے گی. مطلب تو نے بد اعمالی کر لی ہے تو اب نیک اعمالی بھی کر لے. ٹھیک، تو بد گو لوگوں کے درمیان بیٹھا ہے اور ایسی جگہ بیٹھا ہے، بری صحبت میں بیٹھا ہے، تو اب واعظ و نصیحت کی محفل میں آ کے بیٹھ. اسی طرح سے حرام جگہ خرچ کر لیا ہے تو اب صدقات کر، خیرات کر. غرض یہ کہ جو بھی چیز تو نے کام کیا ہے تو اس کی ضد سے اس عمل کو مٹا دے، یعنی سیاہ کو سفیدی سے مٹا دے. جو نیکیاں ہیں یہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو حسنات ہیں، جو اچھائیاں ہیں، وہ برائیاں کو لے جاتی ہیں، مطلب اسے مٹا دیتی ہیں، اسے ختم کر دیتی ہیں. تو بد اعمالی کے بعد نیک اعمالی کر لیا کرو. اس سے یہ ہوگا کہ جو وہ نیک اعمالی ہے، جو نیک کام ہے، وہ جو تمہارے بد کام ہیں وہ انہیں مٹا دیں گے. یہ مطلب ہے وَاتَّبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ، کہ اچھائی کو فوراً برائی کے بعد کر لو، یعنی برائی کے بعد فوراً اچھائی کو کر لو، تو وہ اچھائی تمہاری برائیوں کو مٹا دے گی. یعنی نیک اعمال جسے شریعت نے پسند کیے ہیں وہ تمہارے جو بد اعمال ہیں انہیں وہ مٹا دے گی. اور پھر فرمایا خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا جو رویہ ہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے. جیسا کہ ماقبل حدیث میں ہم نے ذکر کیا، جناب عمر بن خطاب کا قول بھی ذکر کیا، اور بھی کئی ایک چیزیں ذکر کی اخلاق حسنہ سے متعلق. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں فرما رہے ہیں خالق الناس بخلق حسن، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق، اچھے رویوں سے پیش آؤ. اچھے رویوں سے پیش آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو برا وقت ہے اس میں کام آؤ، ان کی تکالیف کو برداشت کرو، ان پر اپنا مال خرچ کرو. اسی طرح خندہ پیشانی سے ملو انہیں، اور ان کی مصیبتوں میں، ان کے جو برے وقت ہیں اس میں ان کے کام آؤ. ان کے ساتھ جب بات کرو تو اچھے انداز میں کرو. بڑے ہیں تو ان کی عزت کرو، چھوٹے ہیں تو ان پر شفقت کرو. ہر طریقے سے تم ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو.
تو اس کا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مطلب ہے. اور اگر وہ غیر مسلم بھی ہیں تب بھی ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. جیسے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ تم خاموش رہو اور لوگ تمہیں دیکھ کے مسلمان ہو جائیں. تو عرض کی گئی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم خاموش رہیں اور لوگ ہمیں دیکھ کے مسلمان ہوں. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے، کہ تمہارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ کیا کریں، تمہارے اخلاق کی وجہ سے دیکھ کر تمہیں پھر وہ ایمان لے آئیں. یہ ہے خالق الناس بخلق حسن کا مطلب. اب آتے ہیں اگلی حدیث کی طرف. اگلی حدیث ہے 19ویں حدیث ہے جناب ابو العباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے. جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ کہ میں جو ہے کنت خلف النبی یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدوہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوك على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. یہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے بھی اس حدیث کو ذکر فرمایا. کئی ایک محدثین نے اس حدیث کو ذکر فرمایا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جناب عبداللہ ابن عباس تشریف فرمائے، یعنی ایک ہی سواری پر آپ دونوں سوار ہیں. عبداللہ ابن عباس بچے تھے، ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی وفات جو ہے ہوئی 61 ہجری میں ہوئی، 68 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کی جو عمر تھی وہ 71 سال تھی. آپ طائف میں رہے جناب عبداللہ ابن عباس، اور آخری عمر میں آپ نابینا ہو گئے تھے. اور یہ آپ کی مختصر سے احوال ہیں. تو جناب عبداللہ ابن عباس جو تھے ہجرت سے 3 سال قبل آپ کی پیدائش ہوئی. آپ بچے تھے اور آپ کوشش یہ کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ میں رہوں تاکہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے. اور آپ اس امت کے علماء میں سے، اکابر علماء میں سے آپ کا تعلق ہے. صحابہ میں بھی آپ کا ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا فقاہت کے حوالے سے اور حدیث کو سمجھنے کے حوالے سے. جناب عبداللہ ابن عباس کوشش یہ کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ رہیں تاکہ دین کو زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں. آپ بچے بھی تھے، اور جو آپ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے پردہ فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری آنکھوں سے دور ہوئے، تو اس وقت آپ کی عمر 13 سال تھی. تو اندازہ لگا لیں یہ واقعہ ہے تقریباً 7 یا 8ویں سال آپ کی عمر کے 7ویں یا 8ویں سال کا یہ واقعہ ہے. آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس زیادہ سے زیادہ رہا جائے. یہ ہے دین کی محبت، دین کی طرف رغبت. ایک بچے ہیں وہ دین کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل ہو رہے ہیں. بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سواری پہ سوار تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، اے لڑکے، میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، تو ان کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، جو حقوق الہی ہیں تو ان کی حفاظت کر. تو کیا کرے گا؟ تو اسے اپنے سامنے پائے گا. وہ کیا ہیں؟ وہ جو کلمات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ جو باتیں ہیں وہ کیا باتیں ہیں جن کی حفاظت سے
اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا، اس شخص کی حفاظت کرے گا۔ ایسے ہی اگر وہ ان کلمات کو یاد کر لے گا تو وہ اللہ رب العالمین کو اپنے آگے پائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ میں بتاتا ہوں کہ آگے پانے کا مطلب کیا ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تو سوال کرے، جب بھی کوئی تو چیز مانگے، وہ اللہ رب العالمین سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تو مدد طلب کرے تجھے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے کر۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ یہ بات تو اپنے دھیان میں رکھ لے، اسی بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لے کہ پوری کی پوری امت بھی اگر جمع ہو جائے اور تجھے کسی چیز پر نفع پہنچانے کی کوشش کرے تو وہ اسی چیز پر نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ رب العالمین نے تیرے لیے لکھا ہو۔ ایسے ہی وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ پوری کی پوری امت اگر تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اور جمع ہو جائے اس پر کہ تجھے نقصان پہنچایا جائے تو وہ اسی چیز کا نقصان پہنچا سکتی ہے جو اللہ رب العالمین نے تیرے لیے لکھا ہو۔ رفعت الاقلام و جفت الصحف، قلم اٹھا دیے گئے ہیں اور جو دفتر ہیں وہ خشک ہو چکے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، جو اس حدیث سے کلام مستفاد ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان وہ اپنے سے چھوٹے کو کوئی بات سمجھانا چاہے، کوئی بات بتانا چاہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس انداز میں گفتگو کرے کہ چھوٹا جسے وہ بات سمجھا رہا ہے یا بڑا ہو یا ہم عمر ہو، جس سے وہ بات کر رہا ہے، جسے وہ دین کی تعلیم دے رہا ہے یا کوئی بھی بات سمجھا رہا ہے، کوئی نصیحت کر رہا ہے، تو اس انداز میں گفتگو کرے کہ سامنے والے کے دل میں شوق پیدا ہو کہ یہ کس معاملے میں بات کرنا چاہ رہا ہے۔ سامنے والا خود شوق سے پوچھے کہ کس معاملے میں بات کی جا رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام کی جو ابتدا کی، آپ نے فرمایا یا غلام احفظ اللہ، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، یعنی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک۔ تو اس انداز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو کی۔ جناب عبداللہ ابن عباس کا شوق بڑھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ایسی کلام فرمانے لگیں کہ میں انہیں یاد کر لوں گا تو میری زندگی آسان ہو جائے گی اور جو اسلام ہے وہ مجھ پر آسان رہے گا اور میں اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکوں گا اور اللہ رب العالمین کے قریب آ سکوں گا، یعنی اس کا قرب حاصل کر سکوں گا۔ وہ ایسے کیا کلمات ہیں، ایسی کیا بات ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے فرمانا چاہ رہے ہیں۔ ابتدا میں ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں گفتگو کی۔ تو انسان کو چاہیے جب وہ اپنے ہم عمر کو، اپنے سے بڑے کو یا اپنے سے چھوٹے کو کچھ سکھا رہا ہو، کچھ نصیحت کر رہا ہو، تو وہ انداز اختیار کرے کہ سامنے والے کو شوق پیدا ہو سننے کا اور سمجھنے کا، مجبوری نہ ہو اس کی اور اس پر زبردستی نہ ہو، بلکہ شوق پیدا ہو کہ کیا ایسی گفتگو کی جا رہی ہے جو میرے فیوچر میں، مستقبل میں میرے کام آئے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، مطلب حقوق الہیہ کی حفاظت کر، جن کاموں کا اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا ہے تو اس کی حفاظت کر، یحفظ کر، اللہ رب العالمین تیری حفاظت فرمائے گا۔ ایسے ہی پھر فرمایا کیا ہوگا، تو اللہ رب العالمین کے جو احکام ہیں، جو اس کے متعلق عقائد ہیں، غرض کے جو بھی چیزیں ہیں جو حقوق الہیہ سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا ماننا فرض ہے اور جن کا چھوڑنا لازم ہے، واجب ہے، جن کا نہ ماننا وہ فرض ہے، تو ان سب کو ان کے حساب سے یاد کر، ان سب کو ان کے حساب سے ان پر عمل کر،
تو کیا ہوگا؟ تجدوہ تجاہک، تو کیا ہوگا؟ تو اپنے آگے اللہ رب العالمین کی رحمت کو پائے گا۔ اپنے آگے اللہ رب العالمین کی رحمت کو پانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مشکل وقت میں اور ہر مصیبت کے وقت اللہ رب العالمین کی رحمت تیرے آڑے آ جائے گی اور تجھ پر مصیبت نہیں آنے دے گی۔ یہ ہے تجاہک کا مطلب۔ اسی طریقے سے بڑی سی بڑی مصیبت میں، بڑے سے بڑے غم میں اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ تیرے دل پر سکینہ نازل فرمائے گا، اور اس سکینے کی وجہ سے، اس سکون کی وجہ سے تجھ پر غم طاری نہیں ہوگا۔ یہ ہے تجدہ تجاہک کا مطلب۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا استعنت فاستعین باللہ، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تو سوال کر رہا ہے کسی بھی چیز کا، یعنی کوئی بھی چیز مانگ رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، تو تجھے چاہیے کہ تو اللہ رب العالمین سے سوال کرے، اللہ رب العالمین سے سوال کرے کچھ بھی۔ اذا سألت فاسأل اللہ، تجھے جب بھی سوال کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کر۔ یہ عام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو چھوٹی ادنا سے ادنا چیز بھی اگر مانگ رہا ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگ، بڑی سے بڑی اور اعلی سے اعلی چیز بھی، عرفہ سے عرفہ چیز بھی مانگ رہا ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگ۔ جو بادشاہ ہیں، جو حاکم ہیں، ان کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز مانگنے پر غصہ ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نہ مانگنے پر غضب فرماتا ہے۔ یہ فرق ہے دنیاوی، جو دنیا کے یہ بادشاہ ہیں اور مخلوق ہیں اور خالق کے درمیان۔ یہ مانگنے پر غصہ ہوتے ہیں اور وہ نہ مانگنے پر غضب فرماتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر تجھے چاہیے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کر، بڑی سے بڑی چیز چاہیے، عرفہ سے عرفہ چیز چاہیے، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز چاہیے، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور تجھے جب مدد چاہیے ہو اور مدد درکار ہو تو تجھے چاہیے کہ تو اللہ رب العالمین سے مانگ۔ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی کو پوچھتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تجھے مدد چاہیے تو صرف اللہ رب العالمین سے مانگ۔ یہ صرف کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہاں پر حصر کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی یہاں پر صرف ہے، یعنی اگر تجھے مدد چاہیے تو اللہ رب العالمین سے مانگ حقیقی طور پر۔ اس کی یہ مقام تھوڑی سی وضاحت کا ہے، وضاحت طلب ہے۔ اذا استعنت فاستعین باللہ، جب تجھے کچھ مدد چاہیے ہو، مدد درکار ہو تو اللہ رب العالمین سے مدد مانگ، جیسا کہ ہم الحمد شریف میں پڑھتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ دیکھیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو فرما رہے ہیں اور جو قرآن عظیم الشان میں فرمایا گیا، کیا اس کے یہی معنی ہے کہ مدد، استمداد، استغاثہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا جائے اور کسی اور کی بارگاہ میں نہیں کر سکتے؟ کسی اور کی بارگاہ میں کرنا یہ شرک ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ اگر مان بھی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ بالفرض یہ مان لیا جائے کہ ٹھیک ہے شرک ہے، تو شرک وہ امر ہے جو کبھی، یعنی وجود دنیا سے لے کر اور قیامت تک یہ امر کسی ایک شخص کے لیے بھی جائز قرار نہیں دیا گیا، کسی ایک شخص کے لیے بھی جائز نہیں ہے یہ کرنا۔ شرک جو ہے وہ ممنوع ہے، اور ابتدائے خلقت سے ممنوع ہے اور انتہا تک، یعنی قیامت تک
یہ ممنوع ایسا امر ہے، اس پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. خود اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں اپنی رحمت سے مسلمانوں کو جنت میں داخل کروں گا اور سب کو جنت میں داخل کروں گا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے شرک کیا، کفر کیا، میں ان کو معاف نہیں کر سکتا. تو خود اللہ رب العالمین شرک کی سزا فرما رہا ہے کہ یہ معافی نہیں ہے، یہ معاف نہیں کر سکتا میں، باقی اور صغیرہ کبیرہ گناہ جو ہے میں اپنی رحمت سے بخش سکتا ہوں. تو خود اللہ کریم شرک کا جو گناہ ہے، یہ جو گناہ شرک ہے، اس کی جو بڑے ہونے پر خود اللہ رب العالمین فرما رہا ہے. تو شرک کبھی بھی کسی لمحے، کسی وقت میں کسی کے لیے جائز نہیں ہوا. تو اب یہ کہنا کہ مدد طلب کرنا، استمداد، استعانت، یہ غیر اللہ سے شرک ہے. تو شرک تو کبھی کسی کے لیے جائز نہیں ہوا، کسی لمحے کسی کے لیے، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہوا، کسی فرشتے کے لیے جائز نہیں ہوا. تو پھر آپ دیکھیں بے شمار ہمیں مثالیں مل جائیں گی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے غیر اللہ سے مدد لی، صحابہ کرام نے غیر اللہ سے مدد لی. مثال کے طور پر معراج کے وقت جناب موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد فرما رہے ہیں. کس معاملے میں؟ بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا مدد، امت کی مدد فرما رہے ہیں. وہ کس معاملے میں؟ 50 نمازوں سے 5 نمازیں کرنے کے معاملے میں. تو امت کی مدد ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو پڑھتے اور 50 یا 500 نمازیں بھی پڑھتے. تو امت کے جو معاملات تھے ان میں جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مدد فرما رہے ہیں. تو غیر اللہ سے مدد ہے. ایسے ہی صحابہ کرام میں بارہا آتا ہے کہ وہ اپنے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے. مثلا جناب ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں ایسے مسئلے آ جاتے ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں نہیں آئے تھے. آپ کابینہ کو بلاتے، ان سب سے مشاورت کرتے. جناب علی فرماتے ہیں کچھ، جناب عمر کچھ فرماتے ہیں، دیگر صحابہ کچھ اور فرماتے ہیں، جناب عثمان غنی اپنی رائے دیتے ہیں. ٹھیک، ان میں سے کسی ایک کی رائے پہ تمام کے تمام صحابہ متفق ہوتے ہیں، پھر اس رائے پر عمل کیا جاتا ہے. جناب ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ہیں، اور پھر کیا کر رہے ہیں؟ یعنی انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، افضل البشر ہیں، اور پھر کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے ساتھیوں سے مدد لے رہے ہیں. غرض کے بہت ایسی چیزیں ہیں صحابہ کے دور میں، یعنی انسان کی زندگی ہے اور معاملات ہیں وہ بغیر مدد کے ناممکن ہے ہونا. ہم کپڑوں سے مدد لیتے ہیں، ہم کھانے سے مدد لیتے ہیں، ہم پینے سے مدد لیتے ہیں، غرض کے ہم ہر چیز سے مدد لیتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے جو یہ چیزیں پیدا فرمائی ہیں، یہ مسخر کی ہیں، انسان کے لیے کی ہیں، انسان کی بھلائی کے لیے اور اس کی آسانی کے لیے کی ہیں. تو اب ان سے مدد لینا کیا یہ شرک اور کفر ہو جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. یہاں پھر شرک کے معنی کچھ اور ہیں. اگر ہم استعانت سے مراد مانگنا بھی لیں، ہم مدد چھوڑ دیتے ہیں. مدد تو ہر صورت جو ہے وہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، یہ کسی صورت شرک نہیں ہو سکتا. خود اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے، اس کا نام ہے الاستمداد. اس کا مطالعہ کیا جائے تو بہت مفید ثابت ہوگا. بہرحال اگر ہم استعانت سے مراد اور سوال سے مراد یعنی مانگنا لے لیں، تو مانگنا بھی غیر اللہ سے مانگنا بھی کوئی شرک نہیں ہے. وہ کیوں؟ وہ یوں کہ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کی ذات عالیہ، جو اللہ کریم کی ذات ہے، یہ بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، غایت علو میں ہے. اور ہم جو بندے ہیں یہ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم جو اسفل السافلین میں ہیں، ہم یعنی غایت درجے نیچے ہیں. اور اس کریم کی ذات
بہت بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ ہے، ہم غایت دنو میں ہیں. تو اب ایک بندہ، ایسا بندہ جو غایت دنو میں ہے، گناہوں سے گھرا ہوا ہے، گناہوں سے لپٹا ہوا ہے، اور سر تک اس سر سے سر تا پا جو ہے وہ گناہوں میں، گناہ سے بھرا ہوا ہے. اب وہ ایسے کریم کی بارگاہ میں عرض کرے جو جس کی ذات عرفہ و اعلیٰ ہے، تو یہ مناسب نہیں رہے گا. پھر ہونا یہ چاہیے کہ اب اس عرفہ و اعلیٰ ذات اور اس گھٹیا ترین جو انسان ہے، جو مخلوق ہے، بندہ ہے، اور اس کے اعمال کے سبب وہ بندہ اس حال میں پہنچا ہے. تو اب ان دونوں کے درمیان ایک واسطہ ہونا چاہیے، جس کا تعلق اللہ رب العالمین سے بھی ہو اور جس کا تعلق اس بندے سے بھی ہو. اسے کہتے ہیں ذو جہتین، یعنی دو جہت ہیں، ایک اللہ رب العالمین کی جانب اور ایک بندے کی جانب. تو کیا ہو، وہ یہ کام کرے کہ وہ اللہ رب العالمین سے لے اور بندے کو دے، بندے کی عرضیاں سنے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرے، اللہ رب العالمین ان کی وہ جو عرض ہے، وہ سفارش ہے، وہ قبول فرماتے ہوئے انہیں دے، وہ ہمیں دے. ایسی ایک ذات کی ضرورت ہے درمیان میں، جو ذات یہ کہے کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی واللہ معطی انما انا قاسم، جو مختلف روایت ہیں. یعنی اللہ رب العالمین دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. ایسی ایک ذات کی ضرورت ہے، اور وہ ذات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت یعنی مخلوق اور اللہ رب العالمین کے درمیان واسطہ ہیں، ذو جہت ہیں. علیکم السلام. وہ کیا، ان کا کیا کام ہے؟ پھر مخلوق کا کام یہ ہے کہ وہ ان کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا رسول اللہ میری یہ مشکلات ہیں، آپ میری سفارش کریں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مخلوق کی، اس بندے کی سفارش اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کریں. اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبوب ہیں، حبیب اعظم ہیں، ان کی سفارش سنیں اور انہیں عطا کرے، پھر وہ بندوں میں تقسیم کریں. اس ذات کی ضرورت بیچ میں ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلنا. تو اب کیا یہ طریقہ کار شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا؟ ہرگز نہیں. جو کم تر عقل والا بھی ہے وہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، ایسے منہ اٹھا کے نہیں چل جاتے جائیں بادشاہ کا دروازہ کھلے گا اور بادشاہ ہماری، ایسا نہیں ہے. جو بادشاہ ہے وہ اس کے درمیان اور جو بندہ ہے جو آ رہا ہے اس کے درمیان واسطوں کا ہونا ضروری ہے، واسطے کا ہونا ضروری ہے، تب جا کے بادشاہ سمجھتا ہے. یہ تو دنیاوی بات ہے، اور اس بادشاہ کی کیا اوقات ہے دنیا میں؟ یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، خالق کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے. لیکن جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار یہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیچ میں ایک واسطہ رکھیں، ایک وسیلہ رکھیں. اللہ رب العالمین اور بندے کے درمیان ایک واسطہ اور وسیلہ ہونا چاہیے جس سے اللہ کریم پسند فرماتا ہے. اور پھر یہ تو مثال دی نا، یہ تو وضاحت کی علی سبیل تسلیم کے، یعنی علی سبیل تسلیم کہہ لیں یا بالفرض کہہ لیں کہ استعانت یعنی ایاک نستعین اور استعین باللہ اور اذا سألت فاسأل اللہ، اس سے مراد یہ ہو کہ بس اللہ رب العالمین سے مانگ، اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگ. اس کے علاوہ کسی سے مانگنا ہی شرک ہے. یہ اس پہ کلام کی. چلیں اس پہ بول دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ پھر سے ایک بار مان لیتے ہیں کہ تسلیم کر لیتے ہیں یا مان لیتے ہیں یا فرض کر لیتے ہیں کہ استعانت اور سوال غیر اللہ سے یہ شرک ہے. تو اللہ رب العالمین حکم خود دے رہا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرمانا ہے فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو.
فاستعین بالصبر والصلاۃ، فاستعینوا بالصبر والصلاۃ. خود باری تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرک کی طرف لے جا رہا ہے، شرک کا حکم دے رہا ہے. تو یہ اس کو سمجھنا ہی غلط ہے. اس کو یہ سمجھنا کہ صرف اور صرف یعنی منحصر ہے کہ بس اللہ سے مانگو اور استعانت مدد طلب کرو تو اللہ رب العالمین سے کرو. یہ امت کا عقیدہ نہیں ہے. یہ 1400-1500 سال پہلے سے جو عقیدہ چلا آ رہا ہے اہل سنت کا، وہ عقیدہ نہیں ہے یہ. بلکہ یہ کچھ 100-150 سال پہلے ایک بدبخت نے جنم لیا اور اس کا یہ عقیدہ تھا. اس نے اس عقیدے کی ابتدا کی اور پھر یہ چلتا آیا اور جو بدبخت تھے وہ اس کے گروپ میں شامل ہوتے گئے. تو خیر امت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یعنی مدد غیر اللہ سے مدد کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں یعنی اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں یا مقرب انبیاء ہیں، ہم ان سے مدد مانگتے ہیں. وہ یوں مانگتے ہیں کہ حقیقتاً جو دینے والی ذات ہے، جو مدد کرنے والی ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اور پھر جو مجازن ہے وہ دیگر اولیاء کی ذات ہے. انا اتکلم بالعربیہ مش مشکلہ لیکن الناس لیسوا فاہمین. یا شیخ جمال الدین بہار، انا استطيع ان اتکلم بس الناس معظم المشاہدین الیہ هم من العجم من پاکستان ومن الہند ومن بنگلہ دیش لیسوا من العرب. یا حبیبی معلش لو انت تريد ان افاہمک هذا الكلام سأفاہمک بعد البث مباشر على الخاص. شکراً یا حبیبی. تو جو ہیں انبیاء سے مانگنا اور فرشتوں سے یا اللہ کے نیک بندوں سے اور مقرب بندوں سے، اولیاء سے، وہ اس انداز میں کہ دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. ان کا کام ہے کہ یہ ہمارا درمیان میں واسطہ بنے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، جناب میں، اس کی جناب میں سفارش کریں، وہ ہمیں لے کے دیں. یہ طریقہ ہے اس انداز میں مانگنا. یہ کسی طور شرک نہیں ہو سکتا. خود اللہ رب العالمین عمل سے استعانت کا حکم دے رہا ہے. یعنی صبر ہے، یہ بندے کا عمل ہے، یہ صلاۃ یہ بندے کا عمل ہے. تو اس کے ذریعے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اس سے مدد طلب کرو. یہ تو اللہ رب العالمین کا غیر ہے. تو اللہ رب العالمین غیر اللہ سے مدد مانگنے کا حکم دے رہا ہے. تو یہ ایسا کہنا درست نہیں ہے. بلکہ یہاں جو کلمہ ہے ایاک نستعین، مطلب ہم حقیقی طور پر تجھ سے مدد مانگتے ہیں. مجازی طور پر تیرے جو مقرب بندے ہیں ہم ان سے مانگتے ہیں، وہ تجھ سے لے کر ہم تک پہنچاتے ہیں. یہ طریقہ کار ہے اہل سنہ والجماعہ کا جو 1500 سال سے چلا آ رہا ہے. شکراً یا حبیب من مالیزیا جمال الدین بہار. شکراً اہلا وسہلا بک، مرحبا. سأفهمك بعد هذا لكن أنا آسف جدا معظم المشاهدين من عجم، يعني من باكستان، من بنغلاديش، من بنغلاديش، من هندوستان، يعني من الهند. فأنت من ماليزيا، أهلا وسهلا بك. أنت أيضا من العجم. أنا أعرف أنت يعني تعرف العربية أكثر مني، بس أنا سأفهمك بعد هذا يعني بس مباشر. والناس لم يفهم هذا الكلام يعني في العربية. تو یہ ہے استعانت باللہ کا مطلب، اور اس سوال اللہ رب العالمین سے سوال کا مطلب. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نعم انت اعجمی مثلنا لیکن ستعرف هل تعرف الأردية؟ طبعا لا، أنت تعرف ماليزي. فأنا عندي أصدقاء، عندي أحباب من ماليزيا، فأنا سأقول لهم وهو يشرح لك هذا الكلام. ليس المشكلة، أنا سأفهمك، سأشرح لك بالعربية.
لكن بعد الوصف مباشر لأن هذا لو أنا أتكلم بالعربية وأشرح بالعربية والناس لم يفهم فهذا لا يعني هذا البث مباشر للباكستانيين وللهنود وللبنغاليين ومثلهم الذين يفهمون الأردية ويتكلمون بالأردية هذا البث مباشر لهم. أنا آسف جدا أنا لا أعرف لغة ماليزية. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وعلم ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه اللہ لك. پوری کی پوری امت اگر اس بات پر جمع ہو جائے، اس چیز پر جمع ہو جائے کہ وہ تجھے کسی چیز کا نفع پہنچانا چاہیں، تو یہ یاد رکھ وہ تجھے اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہیں، اسی چیز کا نفع پہنچا سکتی ہیں جو اللہ رب العالمین نے تیرے لیے لکھا ہو، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہیں جس قدر اللہ رب العالمین نے تیرے لیے لکھا ہو. اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک. یعنی پوری کی پوری امت تجھے کسی چیز جمع ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے پر، تو وہ اس قدر ہی نقصان پہنچا سکتی ہے، اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جس قدر اللہ رب العالمین نے لکھا ہو، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. مطلب یہ ہے کہ تو اس بات کا لوگوں کا خوف نہ کر کہ لوگ جو ہے فلاں جو ہے مجھے نقصان پہنچا دے گا، فلاں نقصان اتنا ہی وہی شخص پہنچا سکتا ہے، اتنا ہی پہنچا سکتا ہے جس قدر اللہ رب العالمین نے لکھا ہوگا. تیری تقدیر میں یہ بات لکھی ہے کہ تجھے نقصان پہنچنا ہے اس مقام سے. آمین یا رب العالمین وَإِيَّاكَ یا حبیبی. تو تجھے نقصان پہنچنا ہے اس شخص سے، تجھے اس شخص سے نقصان پہنچنا ہے تو تجھے نقصان پہنچے گا اگر اللہ رب العالمین نے اسے لکھا ہوگا. اسی طریقے سے فائدہ ہے، فائدہ تو فائدے کے پیچھے نہ بھاگ. اگر اللہ رب العالمین نے تیری تقدیر میں فائدہ لکھا ہے تو تجھے ملے گا فائدہ. اگر نہیں لکھا تو پوری کی پوری امت جمع ہو جائے وہ تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اسی طریقے سے پوری کی پوری امت جمع ہو جائے وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس قدر ہی پہنچا سکتی ہے جس قدر اللہ رب العالمین نے لکھا ہے، وہ فائدہ ہو یا پھر وہ نقصان ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا ہے کہ اذا اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک. اور اسی طرح ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء لم ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے جو دیگر اشیاء ہیں، جو دیگر چیزیں ہیں، وہ بھی نفع اور نقصان پہنچا سکتی ہیں. یعنی امت نفع پہنچا سکتی ہے اگر اللہ رب العالمین نے لکھا ہو، اور امت نقصان پہنچا سکتی ہے اگر اللہ رب العالمین نے لکھا ہو. مطلب ڈاکٹر کی جو دوا ہے وہ شفا دے سکتی ہے، اس میں کوئی غیر معقول چیز نہیں ہے. اسی طرح سانپ کا زہر ہے یا دیگر جو نقصان پہنچانے والی اشیاء ہیں وہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، لیکن اسی قدر جس قدر اللہ رب العالمین نے لکھا ہو. اللہ رب العالمین نے نہیں لکھا نہیں پہنچا سکتے. اگر اللہ رب العالمین نے نہیں لکھا تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اگر اللہ رب العالمین نے نہیں لکھا تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہاں تقدیر کی جو اقسام ہیں، تقدیر مبرم ہے، تقدیر معلق ہے، وہ جو 3 قسمیں ہیں، تو وہ ان کے جو بحث ہے وہ ہم پہلے کر چکے تقدیر کے معاملے میں، اور زیادہ وقت نہیں ہے ان پر بحث کرنے کی. تو تقدیر والا جو معاملہ ہے وہ ہم پہلے کر چکے. پھر فرمایا گیا رفعت الاقلام وجفت الصحف. جو اقلام ہیں، جو قلم ہیں وہ اٹھا دیے گئے ہیں، جو دفتر ہیں وہ خشک ہو گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ رب العالمین نے لکھنی ہے، جو لکھنی تھی وہ آپ اللہ کریم نے لکھ دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر حادثے کو نئے سرے سے لکھا جاتا ہے پھر وہ ہوتا ہے، اور نہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا. لکھا قلم نے، مجازی طور پر لکھا قلم نے، لیکن حکم جو تھا وہ اللہ رب العالمین کا تھا، تو اللہ رب العالمین نے سب تحریر فرما دیا ہے.
جو چیز جو بندے نے کرنا تھا، جو بندے نے کرنا ہے، اور جو کسی چیز نے نفع پہنچانا ہے، کسی چیز نے نقصان پہنچانا ہے، سب اللہ رب العالمین نے تحریر فرما دیا ہے۔ یہ تھی حدیث نمبر 19۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری رحمہ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ جناب ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روایت فرما رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پہلی نبوتوں میں سے پچھلی نبوتوں کا جو کلام لوگوں تک یعنی اس امت تک پہنچا ہے، ان میں سے یہ ہے کہ اگر جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دیگر امتیں تھیں، اس امت محمدیہ سے پہلے بھی جو امتیں تھیں، ان میں جو انبیاء تھے وہ اپنی امتوں کو حکم فرمایا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو حیا نہیں کر رہا، تو بے حیا ہو گیا ہے، تو اب جو چاہے کر۔ تو یہ حکیمانہ کلام ہیں ماقبل امم کے۔ جب انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کی حیا نہ ہو، اللہ کے رسول کی حیا نہ ہو، اس کے نیک بندوں کی حیا نہ ہو، اپنے عزیز و اقارب اور بڑوں کی حیا نہ ہو، تو اب فرمایا گیا کہ اب جو چاہے کر، یعنی اب تیرے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے۔ جب غیرت ہی ختم ہو گئی ہے جو برائی سے روکتی ہے اور اچھائی پر ابھارتی ہے، تو اب تو کچھ بھی کرتا پھر سکتا ہے۔ یعنی انسان کے اندر جب غیرت ختم ہو جائے تو اب انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا گناہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو، وہ کر سکتا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ اپنی حیا کو ختم کر اور اب جو چاہے کر لے، ایسا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو گئی ہے، تو اب حیا وہ چیز ہے جو برے کاموں سے روکتی ہے، اچھے کاموں پر ابھارتی ہے۔ جب وہ ہی ختم ہو گئی ہے تو اب انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ غیرت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں خوف ہوتا ہے بدنامی کا، کہ میں یہ عمل کروں گا تو بدنام ہو جاؤں گا۔ تو بہت سارے ایسے گناہ ہیں، بہت سارے ایسے بداعمال ہیں، ایسے کام ہیں جو انسان صرف اس وجہ سے نہیں کرتا کہ میں بدنام ہو جاؤں گا۔ لیکن جنہیں نیک نامی اور بدنامی کا خوف نہ ہو اور اس سب چیزوں سے ماورا ہو وہ شخص، اب وہ ہر گناہ کر گزرتا ہے، اس سے کسی چیز کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ اس حدیث کا مطلب تھا جسے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا۔ مختصراً اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اس حدیث کا عنوان ہے استقامہ اور ایمان۔ یہ جناب ابو عمرو رضی اللہ عنہ سے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کیا۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ جناب سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ قل لی
فی الاسلام قولا، یا رسول اللہ مجھے اسلام سے متعلق کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیجئے، لا اسأل عنہ احدا غیرک، کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے مجھے گنجائش نہ رہے پوچھنے کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، یعنی کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر قائم ہو جا۔ یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو استقامت ہے اس کی اہمیت کو واضح فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان لا، کہے منہ سے کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لایا، اور پھر اس پر قائم ہو جا، یعنی اس پر استقامت رکھ، اس پہ ثبات رکھ، اس پہ ثابت ہو جا۔ یہ استقامت اور ثبات کی اہمیت پر دلالت کر رہی ہے حدیث۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا یعنی تمام کے تمام جو عقائد اس سے متعلق ہیں اس پر ایمان لانا، اسلام سے متعلق جو عقائد ہیں ان پر ایمان لانا، یعنی اللہ رب العالمین کی توحید پر ایمان لانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر، اور جو انبیاء گزرے ان کی رسالت پر اور نبوت پر ایمان لانا، حشر و نشر پہ، ملائکہ پر، دوزخ پر، جنت پر، مطلب ان سب کے مجموعے پر ایمان لا، پھر کیا کر، پھر اس پر قائم رہے۔ اس پر قائم رہے، کیا ہوگا؟ یہ جو کلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں وہ کس سوال کے جواب میں فرما رہے ہیں، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کر رہے ہیں کہ جناب ثقفی، عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ، کہ یا رسول اللہ مجھے ایسی بات ارشاد فرمائیے اسلام سے متعلق کہ میں وہ سنوں، میں اس پر عمل کروں، آپ کے بعد میں کسی اور کی طرف محتاج نہ ہوں کہ میں اس سے بھی اسلام کے بارے میں پوچھتا پھروں، اس سے بھی اسلام کے بارے میں پوچھتا پھروں۔ مجھے ایسی بات ارشاد فرما دیجیے کہ بس میں اس پہ عمل کروں اور مجھے غیر کی طرف حاجت نہ رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم، یعنی تو کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر قائم رہے۔ یہ اس سوال کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایمان لانا اللہ رب العالمین پر، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر، ملائکہ پر، حشر و نشر پہ اور جنت و دوزخ پر، مطلب ایک مجموعے پر ایمان لانا اور پھر کیا کرنا، اس پر قائم رہنا، یہ ہے۔ اس کی مثال بطور مثال میں سمجھاتا ہوں کہ جب کسی شخص کو، جب بیٹا اپنے باپ کو باپ مان لیتا ہے تو پھر اس کے جو رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں ان کو بھی اپنا رشتہ دار و عزیز و اقارب ماننا پڑتا ہے۔ جیسے بچے نے باپ کو باپ تسلیم کیا ہے تو اب اس کے چھوٹے بھائی کو چچا، اس کے بڑے بھائی کو تایا، اس کے والد کو اپنا دادا، اس کی بہنوں کو اپنی پھپھو، اس کی بیوی کو اپنی ماں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ایک تسلیم کیا ایک شخص کو تو اس کے جو عزیز و اقارب ہیں، اس کا جو جملہ اہل خانہ ہے، اس سب کو اپنا عزیز و اقارب تسلیم کیا۔ تو بطور مثال میں نے یہ سمجھایا اللہ رب العالمین پر ایمان لانا مطلب تمام کے تمام مجموعے پر ایمان لانا ہے، اور پھر جب تمام کے تمام مجموعے پر ایمان لانا ہے تو اس پر قائم رہنا ہے۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، استقامت کے فضائل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو سمجھائے۔ اور صرف اس پر ایمان لانا نہیں بلکہ ان چیزوں سے بچنا جس کے لیے اسلام نے بچنے کا حکم دیا، اور ان چیزوں کو کرنا جس کے کرنے کا اسلام نے حکم دیا۔ تو یہ تمام کی تمام جب باتیں ہوں پھر اس پر قائم رہے تو اب غیر کی طرف جانے کی حاجت نہیں رہتی، غیر سے سوال کی حاجت نہیں رہتی۔ اسلام سے متعلق اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 2 لفظوں میں پورے سمندروں کو قید کیا ہے وہ یہ ہے کہ آمنت باللہ ثم استقم، اللہ رب العالمین پر ایمان لا اور پھر اس پر قائم ہو جا۔ یہ ہے جوامع الکلم، جامع بات، معنی بات، کہ ایسی بات کہ سننے والے کو جواب بھی مل جائے، اس کے دل کو تشفی ہو اور کیا ہو، اور بعد والی جو امت ہے وہ ان 2 کلمات میں سے ہزاروں لاکھوں معنی نکال لے اور وہ ہر معنی
ان دو لفظوں کے مخالف نہیں ہوں گے بلکہ ان کے بالکل موافق ہوں گے۔ تو آج کے لیے اس قدر کافی ہے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ کریم ہمیں صحیح معنوں پر ایمان پر قائم رکھے اور استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔